سو آپ سے تو ہم آپ دونوں کے بارے میں جب جاننا چاہیں گے جب ہم ماں بیٹی کو الگ سے بالکل بلائیں گے نا، اور زہرا ملک دا میک اپ آرٹسٹ جو ہے ان کو بلائیں گے، اور تصور حسن ڈیزائنر کو جب بلائیں گے، صرف ڈیزائنر کو، تب ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ لوگوں کے کتھارسس جو ہیں وہ کیا ہیں۔ اس وقت ہم آپ سے اقبال حسن صاحب کی فیملی کے اور ان کے پیاروں کی حیثیت سے، آپ بیٹی ہیں، آپ نواسی ہیں، ہم یہ ذرا جاننے کی کوشش کریں گے، ان کے فینس بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس سیٹ پر اس وقت اقبال حسن صاحب تشریف فرما ہوتے اور یہی سوالات میں ان سے کرتا تو کیا جواب ہوتے ان کے؟ اینی ریگریٹ جو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کے والد کا ہو سکتا تھا یا ہوگا زندگی میں؟ میرے دادا بہت جلدی چلے گئے تھے، وہ ہمیشہ مجھے کہتے تھے آپ کی کتنی برتھ ڈے ہے؟ میں نے کہا جی آپ 14 ہونے والی، تو وہ پنجابی میں کہتے تھے کہ بس تیری عمر اچ میں یتیم ہویا سا۔ ہم ہر وقت اس کا ہر وقت وہ کرتے تھے، اور ایک وہ کہتے تھے کہ وہ رمضان کے دن تھے اور غالباً 5واں روزہ تھا، اور وہ اپنے آفس میں کچھ کر رہے تھے کام، اور ان کی شریان تو روزہ بھی افطار نہیں ہوا تھا، تو اس طرح سے ہمارے لیے فخر کی بھی بات ہے کہ وہ رمضان میں نیک۔ تو اب آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کے والد بہت کثرت سے اپنے والد کا، یعنی کہ آپ کے دادا کا ذکر وہ مجھ سے میرے ساتھ ہمیشہ کرتے تھے، اسکول سے جاتے وقت، اور باپ کا بہت ذکر کرتے جی اپنے باپ کو مس کرتے تھے۔ کس ایج میں ان کا؟ ابھی وہ اسٹوڈنٹ تھے، بعد میں مستقل ان کی میموری کا حصہ، بعد میں انہوں نے پھر گریجویشن کی ملتان سے، تو وہ میں نے کچھ میرے دادا کے خط نظر سے گزرے جس میں ہر خط میں لکھا ہوا تھا کہ اقبال حسن پڑھائی پر توجہ دو، اور وہی شاید وہ ری پلے کرتے تھے کہ وہ رپورٹ کارڈز دیکھتے تھے اور ہمیں بھی کہتے تھے کہ پڑھائی اور ڈسپلن، بس یہ اگر آپ میں ہے، اور ہم پوری کوشش کرتے تھے کہ ان کو گھر میں وہ ڈسپلن والا ماحول، اور مطلب آہستہ بولو اور اس طرح، اور اسپیشلی جب اذان ہو تو کچھ بھی ضروری بات ہو آپ نے نہیں کرنی، پن ڈراپ سائلنس کرنی، اس کا احترام کرنا۔ جی بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ اچھا ذرا اس میں آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی؟ میرے نانا کا ریگریٹ تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی، کیونکہ مجھے لگتا ہے وہ کم جیے لیکن فلسٹ جیے اپنے، لیکن میں نے اپنی ماما سے بہت دفعہ ایک بات سنی ہے جو وہ کبھی کبھی ریگریٹ کرتی ہیں، کیونکہ جب میرے نانا کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تب ان کی ایک شوٹنگ کے دوران یہ ہوا تھا، حادثہ ہوا تھا ان کے ساتھ، یہ ایکسیڈنٹ، تو ان کی شوٹنگ کینسل ہو چکی تھی، اچھا، اور دوبارہ وہ گھر پہ تھے، انہوں نے ریسکیجول کیا، اور وہ فون جو آیا ان کو انفارم کرنے کے لیے کہ شوٹنگ ہے، تو وہ میری ماما نے اٹھایا تھا، اور میری ماما نے یہ میسج کنوے کیا تھا اپنے فادر کو کہ آپ کا شوٹنگ کینسل نہیں ہے، رکھ لی ہے، تو سم ہاؤ ان کو اب اس بات کا ریگریٹ ہے کہ ان کو کال میں نے دی تھی کہ آپ کو جانا ہے، پھر وہ شوٹنگ پہ گئے اور پھر کبھی نہیں آئے، تو یہ چیز میں نے اپنے بچپن سے ٹل ناؤ ماما کے منہ سے بہت دفعہ سنی ہے۔ یہ آپ کو فیل ہوتا ہے اپنی والدہ کے حوالے؟ جی جی، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کا ذکر اکثر کرتی ہیں؟ بہت زیادہ، ہاں جی، کہ کاش میں نے اس دن نہ دیا ہوتا فون، بہت زیادہ کہتی ہیں کہ میں نے دے دیا تھا، میں نے دے دیا تھا۔ یہ ان کا جو جیسے پہلے انہوں نے بتایا جو کال آئی تھی ہاسپٹل سے بھی کہ ان کو ڈاکٹر نے بہت، جی جی بالکل، وہ بھی انہوں نے سنی تھی۔ پھر اس سے پہلے جب گھر میں آئی تھنک ماما کے کزنز آئے ہوئے تھے، وہ اپنا بیٹھے ہوئے تھے سارے، تب بھی ان کی شوٹنگ کینسل تھی، تو اس شوٹنگ کی کال بھی میری ماما نے ریسیو کی تھی، تو بس وہ کہیں سماؤ کافی ان کو اس چیز کا ایک ریگریٹ ہے کہ میں نے فون میں نہ اٹھاتی، اکثر کہتی ہیں میں نہ اٹھاتی، میں نہ دیتی کر سکتے تو جس کو کہتے ہیں، لیکن چلے کوئی نہیں، اس میں ہر چیز تقدیر میں ایسی لکھی ہوتی ہے، ہے، جی بالکل، اس تقدیر میں لکھے ہوئے کے مخصوص جو کردار ہوتے ہیں وہ نبھانے ہوتے ہیں، بالکل وہ نبھانے ہی ہوتے ہیں، ہمیں نبھانے ہی ہوتے ہیں، فون اٹھانا ہی تھا، اٹھانا ہی تھا، اور میسج تو پہنچنا ہی تھا۔ ویری سیڈ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور آپ لازم بات ہے بڑی سمجھدار پڑھی لکھی خاتون ہے، تو وہ ایک افسوس تو ہو سکتا ہے، مگر لازم بات ہے اس میں آپ کا قصور تو کسی کا بھی نہیں ہو سکتا، لیکن پھر ہم نے اس کو بڑی کوپ کیا بہادری کے ساتھ، آہستہ آہستہ، پہلے تو بالکل حالت ٹھیک نہیں تھی، پھر اپنے کو کھڑا کرنا پڑتا ہے لائف میں، اور میرا خیال ہے زندگی یہی ہے، گر کر اٹھنا ہی زندگی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔
اب کیا آپ کو لگتا ہے, جیسے آپ نے بڑی اچھی بات کی آپ نے اپنے والد کو جس طرح سے آپ نے ان کو جانتے ہوئے ان کے احساسات کو جانا, جی لازمی بات ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت ڈیپلی اور بہت محبت سے ان کو دیکھتی تھی, محسوس کرتی تھی, نوٹس کرتی تھی ان کے ہر رویے, ہر بات کو. سب سے ہیپیسٹ مومنٹ کیا رہا ہوگا آپ سمجھتی ہیں جس کا وہ ذکر کرتے تھے, یا جو آپ کا خیال ہے اقبال حسن صاحب کی زندگی کا جن کو کروڑوں میں چاہنے والے ہیں لوگ؟ میں نے ایک نعت کے کمپٹیشن میں فرسٹ پرائز جیتا تھا. آپ نے؟ جی میں نے اسکول میں. تو وہ بہت سنبھال کے رکھتے تھے, اور اس کا ذکر کرتے بھی کہاں سے, طفیل نیازی صاحب سے, اور بڑے بڑے ایک دفعہ انہوں نے مجھے ان سب کے مجمع میں کہا کہ آپ نعت سنائیے. تو وہ میرے لیفٹ پہ طفیل نیازی صاحب بیٹھے تھے, تو انہوں نے مجھے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ آپ سنائیں. بس وہ بہت مشکل مومنٹ تھا کیونکہ اتنے بڑے بڑے نام کے ساتھ, لیکن وہ بڑے درویش لوگ تھے. میں نے دیکھا ہے طفیل نیازی صاحب کے ساتھ بڑی بڑی محبت تھی میرے والد کی, بہت زیادہ. اس کا مطلب میوزک کا بہت شوق ہے, بہت زیادہ, بہت زیادہ. طفیل نیازی صاحب کو کیونکہ جب کینسل ہو جاتی تھی شوٹنگ تو میرے والد کی عید ہوتی تھی, تو وہ بس کہتے تھے کہ اب فون سب کو کرتے تھے کہ جمع ہو جاؤ. یہ بڑی اہم بات کی آپ نے کہ 800 سے زیادہ فلمیں کی, اور ان میں سے کتنی گولڈن جوبلی تھی, سپر ہٹ سے سپر ڈوپر ہٹ, پیسہ کمایا, فیم, لوگوں کا اکٹھ ہو جاتا تھا جہاں جاتے تھے. مگر آپ کا خیال یہ ہے کہ ان کے لیے سب سے جو خوشی کا لمحہ تھا, ہیپیسٹ مومنٹ, وہ تھا جس میں آپ نے ایک نعت کمپٹیشن میں فرسٹ پرائز لیا تھا. آپ نے فرسٹ پرائز لیا تھا. ویری انٹرسٹنگ. واہ. اور اکثر ہم نے دیکھا کہ وہ جب ہم مارکیٹ میں یا کہیں جب لوگ پہچان لیتے تھے تو وہ ان کو آرام سے اتار لیتے تھے, ڈائیلاگ سنائیں, تو وہ بس کہتے تھے آپ کار لاک کریں اور میں آتا ہوں. اب پنجابی میں کہتے تھے اسی بکے ہوئے ہیں اپنے پبلک کے لیے, تو ہم بکے ہوئے ہیں, تو اب ان کو ہم خوش کریں گے. تو وہ بہت دیر تک کلیپنگ کی آوازیں آتی ہیں, اور یہ ہوتا. اچھا, اس مطلب عوامی آدمی تھے, بہت زیادہ گریز نہیں کرتے تھے. نہیں گریز کرتے تھے. جب وہ ان کی بڑی قدر کرتے تھے اپنے چاہنے والوں, بہت زیادہ. ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ وہ کہتے اتر جاتے تھے, تھوڑا کہتے تھے کہ یار فیملی ساتھ ہے, فیملی, لیکن لوگ نہیں چھوڑتے تھے. وہ زمانہ تھا ایسا, تو وہ اتر کے تھوڑا سا دور چلے جاتے تھے, اور پھر ایک مجمع ہوتا تھا, اور بس کلیپنگ کی آوازیں آتی تھی, اور ان کی آواز ڈائیلاگ کی. میموریبل مومنٹ اقبال حسن صاحب کی زندگی کا کیا ہوگا؟ بس جب شوٹنگ کینسل ہو جاتی تھی بہت خوش ہو جاتے تھے کہ اب کچھ بھی میں کر سکتا ہوں. تو وہ بس اپنے دوستوں میں عجیب طرح سے ان کی آنکھیں چمک جاتی تھی. اچھا, اور بیٹر مومنٹ کیا رہا ہوگا ان کی زندگی کا؟ جب ہم بہت بیمار ہو جاتے تھے تو وہ رونے لگ جاتے تھے. اچھا, اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وہ بچوں کی طرح دھاڑے مار مار کے آنسو, دھاڑے مار مار کے, جی ان کے آنسو بہتے تھے, اور مجھے کہتے تھے کہ نہیں آپ صحیح طرح کھاتی نہیں ہو, یا اگر کبھی بخار ہوتا تھا تو وہ پتہ نہیں ایک دم سے رونے لگ جاتے تھے کہ کیوں آپ بیمار ہو. تو وہ بڑا لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ اسکرین پہ اتنا اسٹرانگ نظر آنے والا, اتنا جنہوں سے شی زبان کہتے ہیں نا پنجابی کا ایکسپریشن, یہ پتہ نہیں ہے تو اس تک پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا ایکسپریشن, شی زبان جسے کہتے ہیں نا, اور وہ اندر سے اتنا موم تھا. اور جتنا وقت ہم نے ان کے ساتھ گزارا ہم وہ بھول نہیں سکتے کبھی بھی. وہ ہمیشہ, بلکہ وہ سب سے بہت پیار کرتے تھے, انڈسٹری کے باقی بچوں سے بھی, کو سٹارز کے بچوں سے بھی, سب سے. ان کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ کیا تھا اقبال حسن صاحب؟ وہ بس فیملی مین تھے کمپلیٹ. تو کبھی گھر میں اگر ان کو کوئی تھوڑا اوپر نیچے کچھ بھی ہوتا تھا, جیسے ان کی کوئی کسی بہن بھائی کو کوئی پرابلم ہوتی تھی یا وہ, تو وہ ایک دم سے وہ ہو جاتے تھے, مطلب وہ چیز ان کو تکلیف دیتی. جی وہ بہت زیادہ اپنی فیملی کے ارد گرد رہتے تھے. ٹھیک, اپنے اسٹاف سے بڑا پیار. جی بہت, ہم جو ان کے خاص ڈرائیور تھے بڑا عرصہ ہم ان کو اپنے چچا ہی سمجھتے تھے, اور وہ اب تو اس دنیا میں نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت. لیکن کتنی اچھی بات ہے, کتنی بڑے آدمی کی نشانی ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ تصور صاحب, آپ تشریف لائیں. بہت شکریہ, بہت اچھا لگا. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ زہرا, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا, آپ تشریف لائیں. بلانے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اور اگین میرے خیال میں لوگ بھی بہت مشکور ہوں گے کہ آپ دونوں کے طفیل
ہم نے اتنے بڑے آرٹسٹ کی, اتنے لیجنڈری آرٹسٹ کی, یہ جو سافٹ سائڈ تھی, سافٹر سائڈ تھی, کہ جو اس کی جو زندگی کا دوسرا اینگل تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو انسانی اینگل ان کی زندگی کا تھا, وہ بھی انسانی یقین آف کورس وہ ہے, مگر جو بہت ہی پرسنل اینگل تھا اس پر آپ نے روشنی ڈالی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کی امانت بھی تھی کہ اتنے بڑے آرٹسٹ کے بارے میں لوگوں کو حقیقی معنوں میں پتہ لگ سکے کہ لوگ جس کو اتنا پیار کرتے تھے تو 800 سے زیادہ فلمیں انہوں نے کی, اتنے بڑے بڑے گیت ان پر پکچرائز ہوئے, وہ بھی اپنے لوگوں سے کتنا پیار کرتا تھا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کتنی محبت کرتا تھا. تو میرے خیال میں لوگوں کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ جس سے وہ پیار کرتے تھے وہ اندر سے اور ذاتی زندگی میں کتنا خوبصورت آدمی تھا. بالکل. تھینک یو سو مچ. ناظرین اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. یہ تھا آج کا زبردست.